سر آپ نے شریف حسین کے کردار کے بارے میں بات کی ہے، لیکن آل سعود کا کردار اس میں کیا تھا، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں۔ جی بالکل، یہ بہت اہم کردار ہے۔ دوسرے جو عرب حکمران جن کا بہت اہم کردار اور آج کے پس منظر میں اس کو سمجھنے کی جو ضرورت ہے، کیونکہ آل شریف جو ہے وہ تو صرف اردن میں ہی رہ گئی ہے، آل سعود کی حکمرانی آج تک جاری ہے۔ اس لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ نجد ایک علاقہ ہے جو اب تو بہت ترقی یافتہ ہو گیا ہے، لیکن آج سے 100-150 سال پہلے یہ بالکل بنجر علاقہ تھا، اور یہاں ریاض جہاں ہے اس کے تھوڑے سے فاصلے پر الدریہ ایک چھوٹا سا قصبہ آج بھی ہے۔ جی تو الدریہ میں یہ آل سعود نے ایک چھوٹی سی اپنی ریاست قائم کی، اور یہ ان کی پہلی حکومت کہی جاتی ہے جس کو امارت دریہ کہا جاتا ہے۔ یہ 1744 سے 1818 تک رہی۔ 1818 میں اور اس میں بڑا اہم کردار ہے ایک شخصیت کا جنہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب کہا جاتا ہے۔ ان کی تعلیمات سے آپ سب لوگ واقف ہیں، یہ وہابی تحریک کے حوالے سے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ترکوں نے جو اوریجنل اسلام تھا، جو فنڈامنٹل اسلام تھا، اس میں بہت سی بدعات شامل کر دی ہیں اور اسلام کی اپنی اوریجنل شکل نہیں رہی۔ اس کے حوالے سے انہوں نے ترکوں کے خلاف ایک مہم شروع کر دی، جس کو جو آگے چل کے وہابزم کے نام سے مشہور ہوئی۔ آل سعود ان کے سیاسی یوں کہہ لیں کہ شریک تھے، یا ان کی حمایت ان کو حاصل تھی۔ تو محمد بن عبد الوہاب نے ان کی آل سعود کی حکومت کو مضبوط کرنے میں اور اس کو ایک پولیٹیکل اور ریلیجس ریشنل دینے کے لیے کام کیا۔ تو یہ 1818 تک رہی، اور یہی دور ہے جب 18ویں صدی میں محمد بن عبد الوہاب بہت ایکٹیو تھے، اور ان کی حمایت سے ان کو باقی قبائل کے اندر بھی اثر و رسوخ حاصل ہوا۔ 1818 میں جب عثمانی خلیفہ کو یہ ان کی جو بغاوتیں ہیں اور اس کا بہت شدت سے احساس ہوا، تو اس نے جو مصر میں ان کا گورنر تھا یا وائسرائے تھا، اس کو کہا کہ اس بغاوت کو جا کے کچھ لے۔ تو مصر سے یا مصری حکومت نے، یا مصر جو کہ عثمانیہ کا وائسرائے تھا، وہ فوج لے کر الدریہ پہ حملہ آور ہوا۔ الدریہ کے اس حملے میں تفصیلات ملتی ہیں کہ بہت ہی قتل عام ہوا، الدریہ کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ کہا یہ گیا تھا کہ جن لوگوں کو مارا جائے گا ان کی کھوپڑیاں بوریوں میں بند کر کے خلیفہ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ اتنے لوگ قتل ہوئے کہ بوریاں کم پڑ گئیں، تو انہوں نے ان کے 2 کان اور 1 ناک کاٹ کے ایک آدمی کو سمبلائز کیا اور اس کی بوریاں بھر کے بھیجی گئیں۔ یہ ایک کتاب ہے دی کنگڈم، اس میں یہ تفصیل بیان کی گئی۔ 2-3 ماہ تک بتایا جاتا ہے کہ الدریہ میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، لیکن 9 سال کے بعد پھر یہ ان کی دوسری سلطنت کا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے 1824 سے 1891 تک۔ 1824 سے 1891 تک کے اس دور میں ان کی بظاہر اطاعت تھی خلیفہ عثمانی کے ساتھ، لیکن جو اس زمانے میں انگریز اور جو یورپی ہیں وہ یہاں پہنچ گئے تھے اور ان سے رابطے میں ہو گئے تھے، اور کویت جو ہے وہ عثمانی مقبوضات سے نکل چکا تھا۔ تو اس دوران بھی ان کی بغاوتیں جاری رہیں، لیکن ان کی آپس کی خانہ جنگیاں بھی جاری رہیں۔ تو 1891 میں ایک دوسرا قبیلہ تھا آل رشید، وہ عثمانیوں کا زیادہ تابع دار تھا۔ اس نے الدریہ سے ان کی حکومت چھین لی، اور یہ لوگ پھر کویت میں جا کے پناہ گزین ہو گئے۔ 1902 میں عبدالعزیز جو اس وقت 20 سال کا نوجوان تھا، وہ یہ جو الدریہ سے ان کی حکومت ختم ہوئی تھی 1891 میں، تو اس کا والد تھا عبد الرحمن۔
تو عبد الرحمن کویت جا کے پناہ گزین ہو گیا. تو عبدالعزیز 1902 میں تھوڑے سے لوگوں کو لے کر ریاض پہ حملہ آور ہوا. حملہ آور کیا ہوا بلکہ رات کی تاریکی میں اس نے پہنچ کر جو گورنر کا محل تھا اس میں داخل ہو کر یہاں پہ قبضہ کر لیا. تو پھر ان کی یہ تیسری حکومت قائم ہوئی جو آج تک جاری ہے 1902 میں. یہاں عبدالعزیز کے ساتھ ایک اور انگریز سول سروس کا آدمی جان فلبی، وہ انڈین سول سروس میں آیا تھا. اس نے کچھ عرصہ انڈیا میں بھی کام کیا، پھر اس کو عراق میں انہوں نے تعینات کیا. لیکن 1915 میں اس کو انہوں نے نجد بھیج دیا عبدالعزیز کے پاس. لیکن اس سے پہلے بھی ایک رابطہ ان کا ہو چکا تھا. کویت میں 1910 میں کیپٹن شیکسپیئر اس کا نام بتایا جاتا ہے. کیپٹن شیکسپیئر کی اور عبدالعزیز کی ملاقاتیں ہوئی تھیں اور انگریزوں کے ساتھ عبدالعزیز کے روابط شروع ہو گئے. پھر جان فلبی آ گئے. جان فلبی جو ہیں وہ باقاعدہ عبدالعزیز کے مشیر کی حیثیت سے ریاض میں مقیم رہے. اور جان فلبی نے پھر اس دوران میں جب شریف حسین اور انگریزوں کے درمیان اختلافات شدید ہو گئے تو جان فلبی نے پھر عبدالعزیز اور انگریزوں کے درمیان گٹھ جوڑ جو ہے اس کا سلسلہ شروع کیا اور انگریزوں کو کنونس کیا کہ عبدالعزیز کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فلسطین انگریزوں کے مینڈیٹ میں رہے گا یا شام فرانسیسیوں کے مینڈیٹ میں رہے گا، بشرطے کہ آپ حجاز پر اس کی عملداری کر دیں. یہ سب کچھ طے ہو گیا اور 1924 میں جب شریف حسین کو معزول کر دیا گیا اور اس کے بیٹے علی کو عارضی طور پہ مسند نشین کر دیا گیا تو عبدالعزیز نے جو کہ نجد کا سلطان بن چکا تھا وہاں سے اس نے اپنا لشکر لے کر طائف پر حملہ کیا. طائف کا قتل عام تاریخ میں اس کو کہا جاتا ہے. پھر اس نے مکہ پر قبضہ کیا اور پھر وہ جدہ پہنچ گیا اور آہستہ آہستہ 1924 میں پورے حجاز پر اس نے قبضہ کر لیا. تو اس پس منظر میں آل سعود کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ علاقہ جس کو انگریزوں نے اپنے مینڈیٹ میں لے لیا تھا اس کو تسلیم کر لیا اور انگریزوں نے وہاں پر یہودیوں کی آباد کاری شروع کر دی بالفور ڈکلیریشن کے تحت. پاکستانی سیاست کو جاننے اور سمجھنے کے لیے زاہد چودھری اور حسن جعفر زیدی کی 12 جلدوں پر مشتمل بہترین کتابوں کا سیٹ پاکستان کی سیاسی تاریخ اب آن لائن دستیاب ہے. آرڈر کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.vnbooks.com.pk یا دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی جوائن کر سکتے ہیں.